السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے دل کی باطنی بیماریاں، دل کی اندرونی بیماریاں، دل کی روحانی بیماریاں۔ نسبت بیماری چو بیماری دل، یعنی دل کی بیماری کے بغیر برابر کوئی بیماری نہیں، یعنی دل کی بیماری کے جیسی کوئی بیماری نہیں۔ دوستو، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، یہ ان کے مثنوی کا ایک مصرع ہے کہ نسبت بیماری چو بیماری دل، یعنی دل کی بیماری کے برابر کوئی بیماری نہیں۔ سالک کو راہ تصوف میں دیگر اعضاء کی طرح، یعنی اور تمام جسم کے حصوں کی طرح دل کی اصلاح اور اس کی حفاظت اور حسن نظر ضروری ہے، بلکہ اصلاح قلب یعنی دل کو ٹھیک کرنے کے لیے حد درجہ کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیگر اعضائے جسم کے دوسرے حصوں کی بنسبت دل کا خطرہ اور اثر زیادہ ہے۔ اسی لیے دل کی اصلاح اور دل کی حالت سنبھالنا زیادہ مشکل اور صعوبت زدہ ہے، مصیبت بھرا ہے۔ دل کی اصلاح کی خاطر، دل کی اصلاح کی خاطر خواجگان چشت اہل بہشت نے کچھ نکات بیان کی ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا نقطہ ہے، ارشاد ربانی ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے چھپائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جو تمہارے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ قرآن شریف کی ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، یعنی اے لوگو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، وہ خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ دوستو، بہت مرتبہ اور بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ بندگان خاص اور خاص طور پر سالکوں کے لیے بطور تحذیر و تحدیر، یعنی ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور۔ وہ ذات دلوں کی حرکات پر مطلع ہے۔ وہ ذات دلوں کی حرکات پر مطلع ہے، کیونکہ علام الغیوب ہے۔ علام الغیوب کے ساتھ معاملہ بڑا پرخطر ہے، یعنی جو سب جانتا ہے اس کے ساتھ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ تمام چھوٹی بڑی چھپی کھلی باریک اور موٹی اس پر سب یکساں طور پر ظاہر ہیں،
اتنے بڑے علم والے سے جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، اس سے دلوں کے حال کب پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ ہر شخص کو ڈرنا چاہیے اور کسی وقت یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ مجھ سے پوشیدہ ہے یا میں اس سے پوشیدہ ہوں اور وہ میرے حال کی اسے اطلاع نہیں یا وہ میرے حالات کو نہیں جانتا ہے، بلکہ ہر وقت یہ یقین کرے، سالک کو ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا علم میرے ساتھ ہے، اس کا لحاظ کرتا رہے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رکا رہے اور اس کے بتائے ہوئے کاموں کو کرتا رہے، یعنی جن کا حکم ہے ان کو کرے اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رکے رہے۔ دوستو، ہم جب آنکھ اٹھاتے ہیں تو بظاہر تو ہم امانت ظاہر کر رہے ہیں، مگر دراصل ہماری آنکھیں خیانت کر رہی ہیں، اور ہر آنکھ والا، ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جب وہ آنکھوں سے کسی طرف دیکھتا ہے، کسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے یا امانت کر رہا ہے، یعنی کسی کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے یا حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یا بری نظر سے دیکھ رہا ہے، ہر آنکھ والے کو معلوم ہے، ہر شخص کو معلوم ہے وہ جس طرف متوجہ ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم امانت ظاہر کر رہے ہیں یا ہماری آنکھیں خیانت کر رہی ہیں، اور ہماری خیانت رب علیم پر مخفی نہیں ہے۔ انسانوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اسی طرح دل کے جس گوشے میں جو خیال چھپا ہوا ہے، دل کے جس حصے میں جو خیال چھپا ہوا ہے اور دل میں جو بات پوشیدہ اٹھتی ہے اسے علم ہے، دلوں کے وسوسوں سے وہ آگاہ ہے، دلوں کے وسوسوں کو وہ جانتا ہے، وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وہ ہر نیکی کا بدلہ نیک اور ہر برائی کا بدلہ برائی سے دے گا، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تھا جو شیخان چشت اہل بہشت نے پہلا نقطہ بیان کیا تھا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم وابشارکم وانما ينظر الى قلوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہارے جلدوں کو یعنی چمڑیوں کو، اسکن کو، نہ تمہاری جلدوں کو، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، جب دل اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العزت کی نظر رحمت کی جگہ ہے، جب دل اللہ رب کریم کی، اللہ رب رحیم کی رحمت کی جگہ ہے، تو تعجب ہے ایسے شخص پر جو چہرے کو سنوارنے کا یا جسم کو سنوارنے کا کام تو کرتا ہے اور خوب اہتمام کرتا ہے جسم کو سنوارنے کا، چہرے کو سنوارنے کا، لیکن جس چہرے کو لوگوں نے دیکھا ہے اسے دھوتا ہے، اس سے میل کچیل صاف کرتا ہے اور اسے ہر ممکن حد تک چمکانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ چہرے کے عیب پر مبتلا نہ ہوں، لیکن دل کو سنوارنے اور مزکا و مصفا بنانے کا اہتمام نہیں کرتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کو ڈالنے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہے۔ دوستو، انسان اپنے چہرے کو سنوارنے کا بڑا خیال کرتا ہے، جسم کو سنوارنے کا خیال کرتا ہے، لیکن دل کو سنوارنے اور دل کو مزکا و مصفا، دل کو صاف ستھرا کرنے کا، دل کو
صفائی، دل کی صفائی کرنے کا بالکل بھی اہتمام نہیں کرتا ہے۔ دل تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کے ڈالنے کی جگہ ہے۔ دل وہ ہے جو اللہ کے دیکھنے کی جگہ ہے، اس کو صاف ستھرا نہیں کرتا۔ حالانکہ دل کو صاف ستھرا کرنے، اسے پاکیزہ کرنے اور اسے خلوص سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے عدم خلوص کی میل اور نفسانی غلاظتوں کا اثر اس پر نہ رہنے پائے۔ لیکن دل تو میل کچیل اور قباحتوں میں آزادانہ پھر رہا ہے، اور چہرے کو اور ظاہر کو سنوارا جا رہا ہے، اس ڈر سے کہ اگر لوگ ظاہری عیب پر مبتلا ہو گئے تو بیزاری کا اظہار کر کے ہم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دوستو، ہمیں دنیا اور دنیا والوں کا تو خیال ہے، مگر اس کا خیال نہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالم ہیں، اور نہ اس دل کا خیال ہے کہ جو اس کی نظر رحمت کی جگہ ہے۔ جو اس کی نظر رحمت کی جگہ ہے، اس جگہ کو ہمیں کتنا صاف، کتنا پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ جب دل مصفا ہوگا، جب دل صاف ہوگا، تبھی تو وہ مجلی ہوگا۔ جب دل مصفا ہوگا تبھی تو وہ مجلی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تب ہی اس پر تجلی ہوگی، تبھی تو اس دل پر اس کی نظر کرم ہوگی، یعنی جو دل صاف ہوگا تبھی تو اس دل پر اس کی نظر کرم ہوگی، اس کی نظر رحمت ہوگی۔